میں نے اسے کہا کہ دیکھیں عبداللہ صاحب، میں ایک طالب علم ہوں اور علم حاصل کر رہا ہوں، باوجود اس کے بھی آپ اپنے موبائل فون پہ یا کمپیوٹر پہ آئیں، اللہ یاری صاحب سے ایک یا دو چیزوں پہ آپ ڈسکس کریں۔ اگر آپ نے کہیں بھی کوئی اچھی بات کی تو میں اپنی جیب سے پاکستانی 1 لاکھ روپے آپ کو انعام دوں گا۔ علي علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي۔ جی مسٹر نادر صاحب، السلام السلام علیکم۔ علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ آپ کو عزت دے۔ کہاں سے کال فرمایا میرے بھائی آپ نے؟ آمین سر، میں سکھر سے بات کر رہا ہوں، پاکستان سندھ سے۔ جی جی، سب سے پہلے تو آپ سے محبتوں کا بہت زیادہ اظہار کرتا ہوں۔ عشق اللہ آپ کو مولا سلامتی دے۔ علی علیہ السلام سے آپ بھی سرشار ہیں، اور ہمارے حق میں بھی دعا فرمائیے کہ ہمیں بھی مزید اس عشق میں ترقی عطا ہو۔ الہی آمین۔ دوسری یہ گزارشات کرنی تھی کہ مجھے بے حد خوشی ہے کہ پہلی مرتبہ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میں نے اور لباس پہنا ہوا تھا، لیکن آپ کی طرح ابھی ابھی میں نے لباس چینج کر لیا کہ خوبصورت لگ رہے ہیں آپ خوبصورت آپ ہے کی اور طرح میں بھی خوبصورت نظر مزید آؤں۔ خوبصورت بن گئے ماشاء میں نے یہ آپ کی محبت میں لیا تھا، جب آپ کو اس طرح پہنے ہوئے دیکھا اللہ اسی ماشاء وقت میں لے کے آیا تھا۔ پہلے کبھی اللہ زندگی ماشاء میں اللہ۔ میں نے یہ لباس نہیں پہنا۔ اللہ آپ کو سلامتی دے میرے بھائی۔ حسن صاحب، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ جی میں نے فرسٹ ٹائم پچھلے سال آپ کا پروگرام دیکھا، اور مسلسل اب دیکھتا آ رہا ہوں۔ ہوں، یوٹیوب اور فیس بک پہ بہت زیادہ دیکھتا ہوں۔ جی ہمارے علاقے میں ایک شخصیت ہیں، علامہ محمد عبداللہ جروار۔ ہوں، شاید کبھی کسی نے اس عالم کا تذکرہ آپ کے ساتھ کیا ہو۔ وہ پہلے اہل جی حدیث تھے، جی۔ اور وہ پھر شیعہ اچھا، ہوئے تھے وہ مناظرہ ہار وہ کے۔ وہ پیدائشی شیعہ نہیں ہے؟ نہیں، وہ میں تھوڑا سا ماشاء بس اللہ، 1 منٹ میں اس کا تعارف کروں گا کہ جی ماشاء وہ اللہ، اہل بڑی سنت سے بات۔ اہل حدیث میں تھے، یعنی وہابی جو ہوں، تھے نا، جی جی۔ آپ زیادہ جانتے ہیں۔ اس ہوں، کا تذکرہ کرنے کا ایک خاص مقصد ہے جو میں آخر میں بیان کروں گا۔ بسم اللہ۔ یہ شخص جب شیعہ ہوا تو پہلے تو ٹھیک تھا، بعد میں ہوں، دوسرے شیعہ سب شیعہ پہ فتوائیں لگانے لگا کہ یہ جو شیعہ ہیں یہ گالی شیعہ ہیں اور صحیح شیعہ میں ہوں۔ ہوں، اور خصوصاً جب آپ کا تذکرہ کیا میں نے اس کے ساتھ، تو وہ کہنے لگے کہ یہ تفویضی شیعہ ہے، اور مطلب جہنمی شیعہ ہے، اور الہ یاری کوئی صحیح شیعہ نہیں ہے۔ ہوں، بہرحال بہت ساری باتوں پہ میں نے اسے کہا کہ دیکھیں عبداللہ صاحب، میں ایک طالب علم ہوں اور علم حاصل کر رہا ہوں، باوجود اس کے بھی آپ اپنے موبائل فون پہ یا کمپیوٹر پہ آئیں، اللہ یاری صاحب سے ایک یا ہوں، دو چیزوں پہ آپ ڈسکس کریں۔ اگر آپ نے کہیں بھی کوئی اچھی بات کی تو میں اپنی جیب سے پاکستانی 1 لاکھ روپے آپ کو انعام دوں گا۔ صحیح، تو وہ آ نہیں رہے تھے۔ ابھی ٹھیک۔ آپ سے گزارش کرنے کا میرا یہ مقصد ہے کہ آپ انہیں بتائیں کہ نادر علی آپ کو چیلنج کر رہے ہیں، اور آپ کو 1 لاکھ روپے دے بھی رہے ہیں، جو کہ پاکستانی اس کی 4 مہینوں کی کمائی بنتی ہے۔ تو وہ صحیح۔ آپ سے کیوں نہیں آ رہے ہیں، جبکہ آپ کے پیٹھ پیچھے وہ آپ کو جہنمی بھی قرار دے رہے ہیں، ہوں، اور آپ کو تفویضی شیعہ شمار کرتے ہیں، اور ہمیں وہ گالی شیعہ کہتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے علامہ جروار صاحب کے خدمت میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، عزت عافیت دے۔ ماشاءاللہ بڑی بات ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کے دامن کو چھوڑ کر اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں آئے۔ میرے اس حقیر کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں یہ کوئی ایسی بات ہے کہ میں غلط راستے پہ ہوں، میں تفویضی ہوں، تو یا آپ مجھے یہ یقین ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہے۔ انشاءاللہ ان غلط فہمیوں کا ازالہ تب ہوگا کہ آپ میرے سامنے میرے غلطیوں کا نشاندہی کریں۔ اور میں نہیں کہتا کہ مجھ میں غلطیاں نہیں ہیں، لیکن میں تفویضی نہیں ہوں، میں تفویض کا قائل نہیں ہوں۔ میرے فارسی زبان میں ایک پورا سیریز ہے، لمعات الوعید فی ابطال المغالاۃ بالالوہیت والتفویض۔ میرا پورا بہت زیادہ 1 سال 1 ڈیڑھ سال تک میں اسی سیریز دیا کہ میں تفویض کو میں کیوں نہیں مانتا۔ تو عرض یہ ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ تفویض کے متعلق آپ کی بات بالکل غلط ہے۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے مجھ میں غلطی ہو جو آپ کو پتہ ہے مجھے نہیں پتہ۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جب اس پروگرام میں آئیں گے ذکر کریں گے،
میں نے تو آپ کے متعلق کوئی ریسرچ تو نہیں کی، میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں، میں نے بس لوگوں میں انٹرنیٹ وغیرہ میں آپ کا نام دیکھا تھا کہ کوئی بزرگ آدمی ہے سندھ میں، جوروار نام ہے ان کا. مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ کیسے آدمی ہیں، مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ پہلے شیعہ نہیں تھے. بہرحال انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے سیکھیں گے، اور اگر مجھ میں کوئی خامی ہے تو آپ انشاءاللہ نشاندہی کریں گے، اور اللہ نے توفیق دے تو اس کا اصلاح کریں گے. تو ہمارے بھائی یہاں پہ آئے ہیں، وہ آپ کو انعام بھی دے رہے ہیں. نادر علی صاحب آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو 1,00,000 روپے مل جائے گا. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے انعام کو آپ لینا چاہیں تو اچھی بات ہے، ایک مومن کا ہدیہ ہوگا آپ کے لیے، اور سب اتنے لوگوں کو آپ ارشاد کریں گے. تو پھر آئیے انشاءاللہ کوئی علمی گفتگو کرتے ہیں. میں ان کا منتظر ہوں، پیغام ہم نے دے دی نادر علی صاحب، اب انتظار کرتے ہیں وہ آتے ہیں یا نہیں آتے. دوسری سر میری یہ گزارش تھی کہ جمعہ نماز جی. پہ اسے میں نے بھی چیلنج کیا تھا کہ آپ مجھ سے مخاطب ہو کر کچھ باتیں کریں ہوں اگر جمعہ نماز غیبت امام زمانہ میں، کیونکہ آج شاید آپ کے اس پروگرام کا یہی موضوع تھا، ہوں ہوں لیکن جتنے بھی میں نے پچھلے دوست دیکھے ہیں تو انہوں نے موضوع پہ بات نہیں کی ہے. ہوں میں نے عبداللہ کو کہا تھا، جروار صاحب کو، کہ جمعہ نماز پہ مجھ سے بات کر لیں تاکہ ایک دوسرے کی ہم اصلاح کر سکیں. اگر میں غلط ہوں ہوں تو میری اصلاح ہو جائے گی، اگر آپ غلط ہیں تو وہ مجھ سے ہوں بھی بات نہیں کر رہے ہیں. اور وہ جواز یہ بتاتے ہیں کہ آپ چھوٹی عمر کے ہیں، میں بڑی عمر کا ہوں. ہوں تو یہ تو ایک ٹوکنے والی بات ہوگی کہ علم میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ہوں صحیح. آپ سے میں دو چیزوں میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہوں. جی. پہلی یہ کہ نماز جمعہ مولا علی علیہ السلام ثلاثہ کے دور میں کہاں ادا کرتے تھے، اور جماعت ہوتی تھی یا تقیہ تھا، کیا تھا، یہ ساری چیزیں اگر آپ ابھی تھوڑا سا یہ بیان کر احادیث میں دیں تو میری مذکور نہیں رہنمائی ہے ہو جائے کہ گی. وہ نماز جمعہ پڑھتے بھی تھے یا نہیں پڑھتے تھے، یعنی احادیث میں مذکور نہیں. اگر پڑھتے تھے تو لازمی بات ہے کہ وہ خلفاء کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے، وہ خود امام وقت ہے. اگر وہ اپنے اصحاب خاص کے ساتھ گھر میں پڑھتے ہوں گے یا باہر کہیں پڑھتے ہوں گے یا اعجاز کے ساتھ کسی اور سرزمین میں جا کر پڑھتے ہوں گے، اس کا ہمیں ذکر نہیں، ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ کیسے نماز جمعہ کیسے پڑھتے تھے. اور حال کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ خلفاء کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. دوسری گزارش یہ کہ جی. مولا علی علیہ السلام قرآن مبین پہ سب سے زیادہ عمل کرنے والے ہیں. ایک آیت تو ایسی ہے جس پہ سوائے حافظ مولا علی کے قرآن. کسی نے عمل نہیں کیا. ہوں تو یہ جو نماز جمعہ کی سورہ ہے اس پہ بھی ظاہر ہے مولا علیہ السلام عمل کرتے ضرور ہوں گے. تو وہ نماز مولا علی علیہ السلام نہیں جمعہ کی پڑھ رہے تھے یا کوئی ایسے ایشوز تھے جس کی وجہ سے کتابوں میں ذکر نہیں ملتا. امام زین العابدین علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے کہ وہ جب رہائی ہوئی تھی تو مدینے میں نماز ادا کیا کرتے تھے جمعہ کی. شاہ امام محمد باقر کی. میں 11ویں امام تک تمام ائمہ کے بارے میں یہ ایک ہی سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. تو ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق عرض یہی ہے کہ وہ ان کا حکم یہی ابھی آ جائے گا انشاءاللہ. ابھی میرا اسپیچ باقی ہے نا اسی موضوع پر. کل ہو سکتا ہے کل ہی کر لیں، اگر کل نہیں ہوا تو نیکسٹ اسی سیریز میں آپ انتظار کریں، یہ سب باتیں آ جائیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. وقت سے پہلے میں اس پہ بات نہیں انشاءاللہ. کرنا چاہتا. اس پہ سر میں آپ سے یہ دست بستہ بہت زیادہ زور کے ساتھ گزارش کروں گا کہ نماز جمعہ کو اسی مہینے میں جتنے زیادہ پروگرام ہو سکتے ہیں کلیئر ضرور کیجئے گا، کیونکہ میں نے ہو جائے گا آپ کے انشاءاللہ. ایڈمن صاحب سے تقریباً 6 مہینے سے منتیں کر رہا تھا کہ اس موضوع پہ پروگرام رکھیں تاکہ ہماری اصلاح ہوں ہو جائے، اوکے اور الحمدللہ آپ نے ہماری سن لی. تو اوکے. اس پہ آپ ضرور انتظار پروگرام کریں، کیجئے گا. آپ حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ آ جائے گا. اوکے، سب باتیں آ جائیں گی انشاءاللہ. لاسٹ میں آپ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ مجھے آپ سے محبت ہے اور میں اظہار تھینک یو سر. کرتا ہوں. اللہ پاک آپ کو سدا شاد و آباد فرمائے. نیک دعاؤں میں تھینک یو مجھ سر. حقیر کو ضرور یاد رکھا کریں. اللہ آپ کو عزت دے، طول عمر دے، اللہ آپ کے حوائج پر آور دے بخیر فرمائے. تھینک یو سر. تھینک یو میرے بھائی. آمین. تھینک یو سر. الہ عزت. تھینک یو. اچھا